وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. وعلى آل سیدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر 2163 درس کا نمبر ہے، آیت نمبر 26. آج کا موضوع کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 26. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھا دیا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑا ہے. کاش یہ جانتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. دیکھیں، مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمیں نہ اللہ کے ثواب سے کوئی غرض ہے نہ اللہ کے عذاب سے کوئی غرض ہے. آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ آپ دیکھ لیں. دیکھیں، وہ ثواب تو روایتی طور پہ ہم وہ کرتے ہیں، یعنی روزہ رکھ لو تمہیں ثواب ہوگا، نوافل پڑھ لو تمہیں ثواب ہوگا. بس یہ روایتی طور پہ ہے. اصل میں تو ہمارا آخرت پر یقین بالکل نہیں ہے. جو کچھ کام ہم کرتے ہیں وہ روایات ہیں، کلچر ہے ہمارا، جس کو آپ کہتے ہیں نا کلچر. تو وہ یہ ہے. باقی ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے. حاصل ہمیں نہ آخرت پر یقین ہے، نہ دنیا کی حقیقت پر یقین ہے، نہ اپنی ذات پر یقین ہے. ہم اس وقت کا جو برائے نام مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہے. حقیقت میں تو دیکھیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے. اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس پر آپ ذرا غور کیجئے نا، کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں. ہم غیر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنی حقیقت یعنی روح کے لیے زندگی نہیں گزار رہے. ہم اپنے جسم کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. جسم تو غیر ہے. جسم تو عالم ارواح میں تو جسم نہیں تھا. اب بس کچھ وقت کے لیے جسم ہے، پھر واپس ہم چلے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بات کو ذرا سمجھیں، اپنی ذہنی کیفیات کا اندازہ لیں. آپ کیوں جی رہے ہیں؟ کس لیے جی رہے ہیں؟ اس وقت کے مسلمان کا جینا مرنا ظاہر کے لیے، دنیا کے لیے. لم یرد الا الحیات الدنیا کے مصداق ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور اللہ کی یاد سے تو ہمارے دل بالکل خالی ہیں. اور دیکھیں،
یہ اس میں کوئی سمجھنے کے لیے بڑی کوشش نہیں کرنی ہوگی آپ کو. اگر آپ دیکھ لیں اپنے دل کی کیفیت، آپ کو کیا چیز مرغوب، کیا چیزیں ہیں دنیا کی. آپ یہ دیکھیں اکثر یہ ٹین ایج کے لڑکے لڑکیاں جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ظاہر کو سنوارنے لگتے ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، اور ساری توجہ انسان کی دیکھیں مرتے مر جاتا ہے، ساری زندگی جو ہے وہ ظاہر ہی کی فکر میں گزر جاتی ہے. اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. سارا ہم نے جو سسٹم ہے یہ اس کی بنیاد ظاہر پر ہے. ہمارا یقین ظاہر پر ہے، باطن پر ہمارا یقین نہیں ہے. باطن کیا ہے؟ آپ کی اپنی حقیقت. دیکھیں بندگی کی شروعات ہوتی ہیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں. اللہ، جب آپ نے اپنے آپ ہی کو نہ پہچانا تو اب آپ کو دین کی کم از کم ضرورت نہیں ہے. یہ سب پھر خواب و خیال رہ جاتا ہے. قرآن، رسول، اللہ کی بندگی، رسول کا اتباع اور ذکر، یہ سارے پھر خواب و خیال ہوتے ہیں. پھر ظاہر میں بس آپ گھومتے پھرتے ہیں. سینے پہ ہاتھ باندھو، نیچے باندھو، ہاتھ اٹھاؤ، رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ، رکوع کے بعد پھر ہاتھ اٹھاؤ، رفع یدین، یہ پھر ظاہری باتیں رہ جاتی ہیں. پائنچے اٹھاؤ، نہیں اٹھاؤ، پھر ظاہری مسائل، یا رسول اللہ کہو مت کہو، قبروں پہ جاؤ مت جاؤ، رسول اللہ نور ہیں کہ بشر ہیں، ان کو علم غیب ہے نہیں ہے، یہ ساری بس یہی باتیں رہ جاتی ہیں. اور پھر انسان جو ہے بس ظاہر ہی کا رہ جاتا ہے. آج ہمارے پاس جو بھی ظاہر ہے وہ دین کا ظاہر ہے. ایک مختصر جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج عام اور خاص میں یہ جو دین کا تصور ہے وہ صرف ظاہر کا ہے. ظاہری علوم پڑھائے جاتے ہیں مدرسوں میں، وہ درس نظامی میں ظاہری، وہاں نور کی بات نہیں ہے، وہاں الفاظ کی بات ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں. وہ تو الگ بات ہے کہ اگر ایک صاحب دل ہو اور وہ مدرس ہو تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. عام طور پہ تو الفاظ ہیں، ضربا ضربت ضربنا، قالت قالتا، یہ اس طرح بس نحو، صرف، نحو، علم الکلام، اور وہ سارے آپ دیکھ لیں، درس نظامی کو آپ دیکھ لیں. میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن وہ الفاظ ہیں، دین کا ظاہر ہے. اور جو نور ہے وہ مدرسوں میں تو آپ کو تو صاحب دل سے ملے گا، آپ کو اہل ذکر سے ملے گا، اللہ والوں سے ملے گا. تو بہرحال دیکھیں میں یعنی عام بات کر رہا ہوں. ہم نے جو سبق پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دے گا. خزیہ، ذلت. آج مسلمان ذلیل ہے، رسوا ہے کہ نہیں؟ ہم تو یعنی باطل کو دیکھتے ہیں اور باطل کو یسر یسر کہتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں، یعنی 70 سال ہونے والے ہیں، 70 سال ہو گئے، لیکن ہم IMF کو یسر یسر کہہ رہے ہیں. وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. سودی نظام ہے اور اس میں ہم جکڑے میں ہیں. سود سے باہر نکلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. سود آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہم بس لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے. ہم تو ظاہر کے دیوانے ہیں، ہم اللہ کے دیوانے نہیں ہیں.
جب آپ ظاہر کے دیوانے بن جاتے ہیں تو ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ یہ آیات ہمارے لیے ہیں، آج کے لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھا دیا ہے، کیونکہ ہم دین اسلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ کذب الذین من قبلہم، جو پہلی آیت تھی نا، کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ آج مسلمان اپنی ذلت اور رسوائی اس سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں انتخابات میں جو سیاسی لیڈر دنیا کے وعدے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم لاہور کو پیرس بنا دیں گے مثال کے طور پہ، کوئی کہتا ہے ہم 50 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، کوئی کہتا ہے میں 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر دے دوں گا تمہیں۔ دنیا ہی کے وعدے ہیں یہ، ہمارے لیڈر وغیرہ سب دنیا کے ہمیں خواب بتاتے ہیں۔ اللہ کی طرف ہمیں متوجہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو علماء سو ہیں وہ بھی ہمیں اختلافات میں ڈال دیتے ہیں، وہ کافر، مسلمان ہیں تو میں ہوں اور وہ سب کافر ہیں، اور پھر شدت، اور اتنی شدت کہ مسلمان کا قتل روا ہو جاتا ہے۔ مسجدوں میں جا کے آپ بم پھوڑتے ہیں، مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں بلا کسی وجہ کے، اور وجہ آپ کی نظر میں تو وجہ ہے کہ یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں کافر ہے، مارو انہیں، خود بھی مرو ان کو بھی مارو۔ مسجد میں بم دھماکے کا کیا تصور ہے؟ کوئی ہندو آ کے بم پھوڑتا ہے؟ نہیں، مسلمان اپنے جسم کے ساتھ بم پاڑتا ہے اور مسجد میں جا کے پھوڑ دیتا ہے، اپنی دانست میں وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ کی سمجھ کی بات ہے۔ تشدد، دین کے نام پر تشدد، اکثر بڑے بڑے مدرسے جو ہیں یہ فکر پھیلا رہے ہیں، یہ سب جو تشدد کرنے والے ہیں یہ مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو تشدد تو نہیں ہے دین میں۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ آج کے مسلمان کے بارے میں ہے۔ آج کا مسلمان دین سے بے خبر ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے۔ اب دنیا میں رسوائی اور شرمندگی اس کا مقدر ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر ایک شخص پریشان ہے، مرد ہو یا عورت۔ ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں ہو سکتا ہے آپ خود پریشانی کا شکار ہو۔ پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، کیونکہ آپ کا دل خالی ہے اللہ کی یاد سے۔ تو فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے چکھایا۔ یہ پھر دیکھیں، یہ قانون قدرت ہے۔ آپ مرچوں کا چمچ پھانک لیں گے یا سبز مرچ، تیز تیکھی سبز مرچ چبا لیں گے تو آپ کا منہ جل اٹھے گا، وہ مرچیں لگنے لگیں گی۔ بعض اوقات ہوتی ہیں نا، مرچیں تیز ہوتی ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتی۔ تو ہم جو ہے نا تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر، اور نہ اس کو ہم منزل بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس کو منزل کیسے بنائے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھا دیا۔ کس کو؟ آج کے مسلمان کو۔ پھر وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب تو پھر بہت بڑا ہے، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، آخرت پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، اچھا یا برا، جنت یا دوزخ، نو وے، کوئی ہمارا یقین ہی نہیں ہے، ذرہ برابر یقین نہیں ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ نام کے مسلمان جانتے کہ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دینا، ان پر عمل نہ کرنا، یہ
عذاب کا باعث ہے، اور دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے اور شرمندگی ہے۔ دیکھیں ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، ہمیں اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں قرآن میں، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ مسلمان مخاطب ہے، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو؟ وتکفرون ببعض، بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی عمل سے انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، بس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، دیکھیں وہی خزی کے الفاظ یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہے، دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہی الفاظ ہیں، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ قیامت کے دن تم کو میں شدید عذاب کی طرف واپس لوٹاؤں گا، کس کو؟ جو کتاب کے بعض حکم کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ مطالبہ کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں ایک بات میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں یہ حکم ہے لیکن ہم دین کی تو قطعاً کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے۔ ایک روایتی مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ان والدین نے ہمیں روایتی چیزیں سکھا دی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ والدین نے مجھے وہ قرآن کا رٹا لگوا دیا ہو سکتا ہے، یا بعض صورتیں جو ہیں میں نے پڑھ لی ہوں، یاد کر لی ہوں، رٹا لگا لیا۔ دیکھیں میں یہ افسوس سے کہتا ہوں، بات تو حفظ کی ہے نا، لیکن ہم جو آپ وہ قرآن ہی کیا جس کو آپ سمجھے نہیں، جس کے صرف الفاظ کو پڑھیں آپ اور نہ جس پر عمل کریں۔ دیکھیں قرآن پر عمل کی ضرورت یہ معاشرہ نہیں محسوس کرتا۔ بعض والدین چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ بنے، حالانکہ وہ والد بھی دنیا دار ہوتا ہے۔ بس ایک دھوکہ ہے، دین کا ایک دھوکہ ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، بچے کو میں نے حافظ بنانا ہے، اور یہ بڑا زور شور سے یہ لاکھوں حفاظ کرام ہیں، لاکھوں، مومن کتنے ہیں اس میں یہ پتہ نہیں۔ حفاظ کرام پورا قرآن جو ہے سینے میں محفوظ کر لیا، عمل ایک بات پہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اصل تو نیکی شروع ہوتی ہے ایمان باللہ سے، ہمارا ایمان بالدنیا ہے، اور پھر وہ شور شرابہ رہ جاتا ہے۔ بس ہمارا تو بس دین کا ایک شور ہے، دین کے نام پر دین کو قبول نہیں ہے، لیکن دین کے نام پر ہم بظاہر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آپ دیکھ لیں دین کے نام پر بعض جلوس نکلتے ہیں، سڑکیں بند کر لیتے ہیں، چوراہے بند کر لیتے ہیں، یہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ پھر بینکوں کو بعض لوٹ لیتے ہیں اور عمارتوں کو آگ لگا دیتے ہیں، یہ یعنی رسول کے نام پہ اور دین کے نام پہ، اور لوگوں پر پتھر برساتے ہیں دین کے نام پر۔ مطلب پولیس سامنے آتی ہے، پولیس والا کون ہے؟ مسلمان ہے، بظاہر مسلمان ہے، آپ اس پہ پتھر برسا رہے ہیں، اور آپ نے سڑک بند کر دی ہے، چوراہا بند کر دیا ہے، کتنا بڑا جرم ہے، لیکن آپ سب دین کے نام پہ کر رہے ہیں۔ مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو آپ مسجد تو بنا دیتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات حدیث میں کبھی کبھی آپ کو سناتا ہوں، ابھی پھر سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا تھا اپنے وقت میں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ اس وقت اسلام کا صرف نام رہ جائے گا،
اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مسجدیں آباد ہوں گی، یہ ٹائلیں، یہ اے سی، یہ وہ، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ کسی مسجد میں ہدایت نہیں ہے۔ عام طور پہ میں آج کی میں بات کر رہا ہوں، وہ 2 رکعت کی امامت ہے، بس وہ امامت کر کے اپنے گھر اور باقی لوگ اپنے گھر، امام تو نہیں ہے۔ قوموں کی امامت کیا جانے، یہ 2 رکعت کے امام، تو 2 رکعت مطلب وہ امامت ہے، بس امامت یعنی بس ایک نوکری ہے، امامت کا ایک وہ گریڈ ہے، وہ سرکاری مسجدوں میں ہوتا ہے، اوقاف والے دیتے ہیں تنخواہ انہیں اماموں کو۔ ہدایت نہیں ہے، مساجد ہیں ہدایت سے خالی ہیں، قرآن ہے لیکن اس کا صرف رسم الخط ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ما بقی من القرآن الا رسمہ، قرآن کا صرف رسم الخط ہے۔ آپ دیکھ لیں مدرسوں میں قرآن کے ظاہر الفاظ کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے، باطن تو ہے ہی نہیں، یعنی جو اصل دین ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ یہ میں آپ کو بڑے رک کے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو اصل دین ہے وہ ہمیں بیان ہی نہیں کیا جاتا، کیونکہ بیان کرنے والے لوگ خود واقف نہیں ہیں کہ دین ہے کیا۔ سارا زور عبادت پر ہے، اور لفظ عبادت کا ہم نے وہ کر لیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت تو ذریعہ ہے بھیا، اللہ کی بندگی تو ذریعہ ہے۔ اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو تب وہ آپ کو اپنے قریب کر لے گا۔ تو یہ بندگی عبادت یہ بالذات مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو رب ہے تیرا اللہ۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس عذاب میں ہم مبتلا ہیں، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی اور ذلت کا مزہ چکھا دیا۔ آج مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، اور کیا ذلت ہوگی اس وقت۔ آپ دیکھ لیں ہمارے پڑوس میں جو ہندو ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں، مسلمان بھائیوں پر ہمارے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہندو بدماش بن گیا ہے، لیکن ہم تو ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہماری مسلمان بہنیں بھائی جو ہیں مظالم کا شکار ہیں، اور ان کو گولیوں سے مارا جا رہا ہے، گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، لیکن ہم تو بس ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور بس بات ختم ہے، دکھانے کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایٹم پھوڑ دیں، لیکن آپ اگر زور ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کی فوج بڑی طاقتور ہے، بھئی کہاں ہے وہ طاقت؟ چین میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر مظالم ہو رہے ہیں، آپ کوئی ایک لفظ حکومتی سطح پر کہتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں وہ ہمارا پرانا دوست ہے چین، جو ہے ہر آڑے وقت میں کام آتا ہے، آڑے وقت میں آپ کا اللہ کام آتا ہے، مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نصرت اور مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اللہ دینے والا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے ہوتے۔ کون؟ یہ آج کے مسلمان۔ آج دنیا میں رسوا ہیں، ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں، ہر شخص پریشان ہے۔ چلیں ذلت اور رسوائی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ پریشان تو ہیں نا، آپ کا دل مطمئن تو نہیں ہے، آپ پریشان ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، بیوی کہتی ہے میرا مسئلہ شوہر کا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا بس میں پرسکون ہو جاؤں گی، شوہر کہتا ہے میرا مسئلہ بیوی کا ہے،
پھر والدین کہتے ہیں میرے تو یہ بچوں کا مسئلہ ہے بڑا، یہ نافرمان ہے. بعض والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے. لیکن مسائل دیکھیں، یہ پریشانی اصل میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اللہ کے راستے سے منہ پھیر لیتے ہیں اور دنیا کی طرف رخ کر لیتے ہیں. یہ ایک میری بات ذرا نوٹ کر لیں. پریشانیاں شروع ہو جائیں گی آپ کی اس وقت جب آپ اللہ کی یاد سے توجہ ہٹا کے اپنی دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیں. آپ کی پریشانیاں شروع ہو جائیں گی. ہم تو کہتے ہیں دنیا ہو، زیادہ ہو، بڑا گھر، گاڑی، یہ وہ، تو ہم خوش ہو جائیں گے. خوشی ظاہر میں نہیں ہے. وہ بچپن میں ہم ایک اسکولوں میں ایک دیواروں پہ اشعار لکھے ہوتے تھے. ایک شعر مجھے یاد ہے ابھی بھی، اور وہ ٹھیک ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو ایسی بات ہے کہ ہمارے دل تو دیکھیں، ہم دنیا، دولت، گھر آباد کر لینا ہماری نظر میں یہ اطمینان کا باعث ہوگا. شادی پہ آپ کتنی خوشیاں مناتے ہیں؟ شادی پر آپ بہت خوشیاں مناتے ہیں، لیکن آپ کا بس خوشیاں تو ظاہر تک محدود ہیں. اب شادی کر کے پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. میاں بیوی میں ذہنی موافقت نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی ہے تو پھر بھی پریشانیاں دیکھیں مقدر ہیں ہر اس شخص کا جس نے اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیا ہے، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے. یہ پریشان رہے گا. واحد علاج یہ ہے کہ ہم رجوع الی اللہ کے، وَأَنَابُوا الی اللہ، جیسے کہ وہ ہے آیت ہم نے پڑھی نا، وَالَّذِينَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا الی اللہ. یہ واحد علاج ہے. لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے، ہر قسم کی خوشخبری. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. پھر ان کو خدا نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.